کیسے پہچانے کہ کون ہادی ہے کون رہزن ہے؟ کیسے پہچانا جائے گا؟ تو ہمیں ہماری جو ہدایت کرتا ہے، پوری قوم کی جو ہدایت کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے امام۔ ایک انسان ہوتا ہے امام جو خداوند عالم کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، پیغمبر اکرم کے حکم سے منسوب ہوتا ہے۔ وہ ہدایت کرتا ہے امت کی کہ امت سیدھے راستے پر چلتی رہے۔ تو اب حال حاضر میں کوئی امام نہیں ہے کیونکہ وہ پردے غیب میں ہے۔ جب پردے غیب میں امام ہے تو اب ہماری ہدایت کون کرے گا؟ ہم تو مجبور ہو گئے، ہاتھ کٹ گئے ہمارے، کون ہدایت کرے گا؟ تو خود امام فرماتے ہیں کہ جب میں تمہاری نگاہوں سے اوجھل رہوں تو میرے نائب کی اقتدا کرو، نائب امام کے حکم پر چلو۔ اور نائب امام کون ہے ہمارے؟ جو آپ سب تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کا کیا مطلب ہے؟ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی اطاعت کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لینا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جدھر وہ چلائے گا ہم ادھر ہی چلیں گے، جدھر وہ چلائے گا ادھر ہی چلیں گے۔ ایک ایک لفظ پر توجہ بتا لیں، جدھر وہ چاہے گا ادھر ہی چلیں گے۔ اور ہمارا مرجع وقت کون ہے آج؟ کس کی تقلید میں ہے اب تک؟ آیت اللہ سیستانی۔ آیت اللہ سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عزاداری کے درمیان اذان ہو جائے تو عزاداری کو موقوف کر دو اور فوراً مسجد کی طرف گامزن ہو جاؤ، پہلے نماز پڑھو۔ اگر مسجد میں جانے کا بھی امکان نہیں ہے، آپ جلوس لے کر جا رہے ہیں تو سڑک پر ہی نماز جماعت قائم کیجئے، پھر اس کے بعد جلوس آگے بڑھائیے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا یہ حال ہے کہ اگر علم ہمیں اٹھانا ہے تو اٹھائیں گے، چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اگر مجلس ہو رہی ہے تو ہوتی رہے گی، چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کو یہ دکھایا جائے کہ ہمارا نشان آج بھی بلند ہے، تاکہ دوسری قومیں یہ دیکھیں کہ ان کا نشان آج بھی بلند ہے۔ لیکن یہ کیا، ہم نشان تو اتنا اونچا اٹھا، ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تب ہماری عزاداری اس قابل ہوگی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم حقیقی عزادار ہیں۔ اور جب حقیقی عزادار ہوں گے اسی وقت حقیقی معرفت کا پہلا زینہ میسر ہوگا ہمیں۔ جب ہمیں معرفت ہی نہیں ہے تو حسین حسین کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ حسین حسین گوپی چند نارائن بھی کرتے تھے، فلاں صاحب کرتے ہیں، فلاں صاحب کرتے ہیں، بہت کلپس آتی رہتی ہیں کہ فلاں ہندو نے ماتم کیا، فلاں ہندو نے زنجیر کا ماتم کیا، فلاں حسین حسین کر رہا تھا۔ ارے بھائی، صرف اس بات پر خوش ہو لینا کہ وہ حسین حسین کر رہا ہے یہ کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ جوش ملیح آبادی برسوں پہلے کہہ کے جا چکے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، تو ہر قوم کے ہیں حسین۔ حسین کسی سے مخصوص نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم حسین کے شیعہ ہیں۔ جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حسین کے شیعہ ہیں تو اس کی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ دلیل کے بغیر دعویٰ ناقص رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے۔ ہم کس طرح دلیل دیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں؟ صلوات پڑھیے۔ تو کیا معرفت کا تقاضا یہی ہے کہ نہ تو ہم اپنے رہبر کی بات سنیں نہ کسی عالم کی بات سنیں؟ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، رونے کا مقام ہے کہ ہم کس منزل پر پہنچ چکے ہیں، آخر کس بستی میں پہنچ چکے ہیں ہم، کہ ہمیں نہ کسی عالم کا خیال
نہ کسی مرجع کا خیال، بلکہ اگر کوئی روکتا بھی ہے، کہتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے منع کیا ہے، آیت اللہ سید علی خامنئی نے منع کیا ہے، ایسا مت کرو، یہ گناہ ہے، یہ حرام کا فتویٰ آ گیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کما ہوں گے چھوڑو، ہم امام حسین کے عاشق ہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم خونی ماتم کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ بس یہی ہے صرف۔ کیا مقصد امام حسین یہی تھا؟ کیا کسی روایت میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ امام حسین نے یہ فرمایا ہو کہ میرے لیے خون بہاؤ، میرے لیے قمع لگاؤ؟ لیکن نہیں، ہم ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ عزاداری کے لیے تمام روایتیں موجود ہیں کہ رو، رلاؤ، یا رونے والے کی شکل بناؤ، سب کے لیے ثواب ہے عزاداری میں، روایتیں ہیں، مجلس کرنے کے لیے بھی، نوحہ پڑھنے کے لیے بھی، سب کچھ ہے، لیکن ماتم جو ہے یہ انہی ماتم نہیں ہے۔ کوئی سی روایت نہیں دکھا سکتے کسی بھی کتاب میں، پرانی سے پرانی کتاب ہو، نئی سے نئی کتاب ہو، کوئی ایک گلی سے گلی روایت ہو، دکھا دیجئے آپ تو میں قائل ہو جاؤں گا۔ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ جو پہنی جاتی ہے بڑا ہتھکڑی، امام سجاد علیہ السلام کی یاد پہنتے ہیں آپ کو۔ میں کسی ایک فرد سے مخصوص نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ میں یہ تو میرے اوپر پڑھ دیا انہوں نے مولانا نے، میں پوری بستی کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ہم امام سجاد علیہ السلام کی یاد میں یہ ہتھکڑی پہن رہے ہیں کہ امام سجاد کو پہنائی گئی تھی، لفظوں پر توجہ کیجئے گا، پہنائی گئی تھی، ظالموں نے پہنائی تھی، پہنی نہیں تھی، یہ آپ خود پہن رہے ہیں۔ وہ لوہے کی تھی، وہ بھاری تھی، یہ صرف چاندی 1 تولہ ہے، لوہا نہیں ہے، آپ پہن رہے ہیں، فیشن کے لیے پہن رہے ہیں، زنجیریں اتنی لمبی لمبی لٹکی ہوئی ہیں، تو بتائیے ان عقیدتوں کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ جہاں پر عقیدت عقیدے پر غالب آ جائے وہاں معرفت نہیں پائی جا سکتی، جہاں عقیدہ عقیدت پر غالب آ جائے معرفت نہیں میسر۔ پہنیے اسے، سالوں سال پہنے رہیے، فیشن ہے، فیشن میں پہن رہے ہیں، محرم میں پہنے پھر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھا ہے کہ صرف پہنتے ہی نہیں ہیں، پہننے سے پہلے ان کو پاک کیا جاتا ہے، علم کے پاس رکھ کر نظر ہو رہی ہے۔ نظر کس کی ہو رہی ہے؟ امام سجاد کی نظر ہو رہی ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، کل ظالموں نے ہتھکڑیاں پہنائی تھی، آج ہم بھیج رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ ملا ہی نہیں کہ امام سجاد کی خدمت میں بھیج سکیں، صرف یہی ہتھکڑیاں رہ گئی ہیں ہمارے پاس بھی کہ ہم امام سجاد کو تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ کیا چیزیں ہیں یہ سب چیزیں عقیدے کی کمزوریاں ہیں۔ ایک نام دیا جاتا ہے کتاب اوریت میں، ایسا لکھا ہوا ہے، تو یہ عقیدے کی کمزوریاں، یہ سب کتاب اوریت کی ہیں۔ یہاں عقیدے سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، عقیدت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ہماری عقیدتیں ہمارے عقیدوں پر غالب آ چکی ہیں، جب تک یہ عقیدتیں غالب رہیں گی تب تک معرفت امام حسین حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے عقیدوں کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ اپنی عقیدتوں پر غالب کر دیں۔ جب ہمارے عقیدے ہماری عقیدتوں پر غالب ہو جائیں گے اس وقت ہم کہہ سکیں گے کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا معرفت کوئی عام چیز نہیں ہے۔ معرفت اگر نہ ہو تو انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے، کوئی نمرود بنتا ہے، کوئی فرعون بنتا ہے، کوئی شداد بنتا ہے، کوئی حامان بنتا ہے۔ یہ معرفت نہ ہونے کی دلیلیں ہیں۔ لیکن جب معرفت ہوتی ہے
تو آتش نمرود بھی گلزار بن جاتی ہے. یہ معرفت ہے کہ آتش نمرود کو گلزار بنا دیا. آپ کہیں گے کہ آپ نے دعویٰ کر دیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی موجود ہے. جب جناب ابراہیم خلیل اللہ کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو جبرائیل و میکائیل اپنے لشکروں کے ساتھ جناب ابراہیم کے پاس آئے اور کہنے لگے حل لک حاجہ یا خلیل اللہ، اے خلیل خدا، کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ اے جبرائیل، اے میکائیل، مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں. صلوات پڑھیے.